پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ المقص فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان مسجد میں بیٹھا رہے. وقت ہو تو انسان نماز تو پڑھ لی ہے، مکمل ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے گھر سے محبت کی خاطر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہے. جتنی دیر بھی بیٹھے گا اتنے ہی اجر و ثواب پائے گا. تو میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی بڑی تفصیل ہے، میرا یہ اسپیشل ایک ٹاپک ہے یہ، تو وقت ختم ہو گیا ہے. المقص فی المساجد، یہ یاد رکھنا، یہ آج کا خصوص جو اصل سبق میں نے آپ کو سنانا تھا نا وہ یہ ہے، وہ باقی ساری تمہید تھی. وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ حسن خاتمہ کیسے حاصل ہوگا. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے. تو کفارات یہ ہیں، المقص فی المساجد بعد الصلاۃ، مسجدوں میں بیٹھنا نماز کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ پاک ان خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، لوگ پیاس پیاس کر رہے ہوں گے، اور اس گرمی کے عالم میں اللہ پاک اس کا نام لے کے کہیں گے میرے پیارے بندے آج تو اس گرمی میں نہیں کھڑا ہوگا، تو میرے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے ہوگا، اور کستوری کے ٹیلوں پر انسان ہوگا. حساب کتاب لوگوں کے چلتے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ حشر کے میدان میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. اللہم اجعلنا منہم، دعا کرے اللہم اجعلنا منہم. اس کا معنی یہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ اکبر. ایک بات مسجدوں میں بیٹھنا، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور دوسرا کام جو کفارات ہیں اور جن کو اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے اللہ کے معزز فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. ان کے جھگڑا ہمارے جیسا نہیں، انسانوں جیسا نہیں، ان کا جھگڑا یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے پاس ہم نے لے کر جانا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے لے کر جانا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے لے کر جانا ہے. وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، کون؟ معزز فرشتے. اور وہ اجر کون سا ہے؟ ایک اجر اس بات کا، یہ ایک عمل یہ کہ مسجد میں بیٹھنا نمازوں کے بعد، اور دوسرا عمل والمشی علی الاقدام الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف چل کے آنا. یہ مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے مسجدوں کی طرف یہ چلنے والے، یہ اٹھنے والے جو قدم ہیں، یہ قدم اتنے اجر والے ہیں کہ ان کو اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے معزز فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ میں نے پیش کرنا ہے. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات اسباغ الوضوء فی المکارہ، جب انسان کی طبیعت نہ بھی چاہ رہی ہو پھر بھی اچھا وضو کرنا، یعنی اعضائے وضو کو مل مل کے دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. صحیح وضو، پانی ضائع کرنا نہیں، اعضائے وضو کو 3 بار مل مل کے دھونا. اور یہ 3 باتیں ہو گئی، 3 باتیں ہو گئی نا جی، یاد رہیں گی. یہ کفارات ہیں 3. پھر سے دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ مسجدوں میں بیٹھنا. نمبر 2 ہے کہ جماعت میں آنے کے لیے مسجدوں کی طرف چلنا، مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم. اور تیسری بات وضو کو مکمل کرنا. اور وہ درجات، اور درجات 4 بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں بھی پہچانتے ہر کسی کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہنا. وہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، جہاں ہو سکے ممکن ہو سکے آپ کھانا کھلائیں، اپنوں کو کھلائیں، دعوت پہ بلائیں. کسی غریب مستحق اور مسکین کو دیکھیں تو وہاں تو بڑھ چڑھ کے کھانا کھلائیں، کھانے کھلانا. اور تیسری بات والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا. 3 باتیں ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری یہ بات سن کر کہا صدقتا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا ہے. ومن فعل ذالک، جو یہ کام اپنی زندگی میں کرے گا، عاش بخیر، جب تک وہ زندہ رہے گا خیر کے ساتھ زندہ رہے گا. ومات بخیر، اور جب اس کو موت آئے گی تو خیر والی موت آئے گی. یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ حدیث اسپیشل آج تیار کی ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ 6 کام کرے گا، مسجدوں میں بیٹھے گا اور نمازوں میں حاضر ہونے کے لیے مسجدوں کی طرف چل کے آئے گا، اور طبیعت نہ بھی چاہ رہی ہو تو وضو کرے گا، اور درجات کے کام، ہر کسی کو سلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھے، یہ خوش نصیب جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ زندہ رہے گا، اور جب اس کو موت آئے گی تو نیکی والی، خیر والی، ایمان والی موت اس کو نصیب ہوگی.
اللہ اکبر. وہ بابا بھی آج مجھے یاد ہے. ہم مولویوں کے، ہم خطیب جو امام ہوتے ہیں وہ ان کے مقتدی ان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ پانچ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ایک بابا پولیس سے ریٹائرڈ تھا، حالانکہ پولیس میں اکثر بندے جو ٹھیک نہیں ہوتے لیکن کئی بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، میں نے دیکھا پولیس کو پڑھا کے بھی دیکھا میں نے. تو وہ بندہ ہر روز تہجد کے وقت میں آ جاتا تھا اذان دینے کے لیے، لیکن وہاں کا جو مؤذن تھا نا، جن کی مسجد تھی، وہ اس کو موقع نہیں دیتا تھا اور وہ ہاں کر کے جو ہے بیٹھ جاتا تھا. اللہ کی قسم جب اس کو موقع ملتا بڑی محبت سے وہ اذان کہتا. ہر روز وہ تہجد کے وقت میں مسجد میں آ کے تہجد پڑھتا تھا. اس اللہ کے بندوں کو سجدے کی حالت میں اللہ نے اپنے پاس بلایا، سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلایا. تو آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، جو کرتا ہے انسان آخری وقت اکثر اس کو وہی ملتا ہے. اس لحاظ سے لیٹس سٹارٹ فرام ناؤ آن، ابھی سے شروع کر لیں، ابھی سے شروع کر لیں. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے رب سے دعائیں بھی کریں، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، یا اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمانا، یا اللہ پاک کہہ دینا ساتھ ساتھ آمین. یا اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن ہمیں موت نصیب فرمانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو فوت ہوتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. یا اللہ پاک آخری وقت ہمیں روزہ نصیب کر دینا، لا الہ الا اللہ نصیب کر دینا. ایسے کسی حالت میں صدقہ ہی کر کے گیا ہوں تو موت آ جائے. اور میرے بھائیو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے. یہ معنی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ زندگی جو ہے وہ رہنے کی، یہ دنیا جو ہے وہ جی لگانے کی نہیں ہے. اصل ہماری منزل آخرت ہے، وہ ہمارا گھر ہے، وہ لا ختم ہونے والی لا محدود وہ زندگی ہے. اس زندگی کے لیے تیاری کریں. چھوڑ دیں دنیا کی غفلتوں کو، چھوڑ دیں یہ لچر الفنگی کی زندگی کو اور یہ لچر زندگی اور بیہودہ فضول اور فحش اور فحاشی اور بے حیائی اور ہر وقت ٹائم ضائع کرنا موبائلوں پر، فلموں پر، یہ ساری گندگی اور پلیدگی بیہودگی کو اس کا بائیکاٹ کر دیں، ختم کر دیں. اللہ کی طرف آ جائیں میرے بھائیوں، اللہ کی طرف آ جائیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں. یہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، یہ 4 دن کی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ بلبلہ ہے. بالکل انسان کو نہیں پتا کہ کب انسان نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو برائی کرتے ہوئے ڈرے، کبھی برا کام انسان کرنے پر لگ جائے تو خیال آ جائے کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ دیکھیں میں نے آج موضوع اپنا اس لیے بدلا ہے، یہ موت بڑی پیاری تھی. ان کو کیا پتا تھا کہ آج میرا آخری وقت ہے، لیکن وہ قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے. اور اس طریقے سے دعا بھی کرتے رہے، یا اللہ پاک ہمیں بھی کسی ایسی عالم میں، ایسی حالت میں اپنے پاس بلا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل